بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے پہلے بھی آپ حضرات کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو بظاہر تو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے لیکن ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن تعبیر ان کی بڑی ذو معنی بھی ہوتی ہے اور بڑی جسے ہم کہیں کہ الارمنگ بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کو الرٹ کرنے والی ہوتی ہے. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا آپ سے کہ تعبیر جو ہے وہ کسی مستند آدمی سے لی جائے، ہر راہ چلتے بندے کو خواب نہ سنائے. بعض دفعہ کوئی مبارک خواب، کوئی ذو معنی خواب یا کوئی بشارت والا خواب، یعنی جو کوئی خوشخبری کا زینہ بننے جا رہا ہو یا ترقی کا زینہ بننے جا رہا ہو، یعنی جس میں کوئی ایسا اشارہ مل رہا ہو، وہ خواب ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کسی مستند معبر سے اس کی تعبیر لی جائے، نہ یہ کہ کسی کے سامنے بھی بیان کر کے اور کوئی الٹا سیدھا اس کے کومنٹ پاس کرنے سے اس کا جو اثر ہے یا اس خواب کو ضائع کرا دیا جائے. تو آج اسی حوالے سے ایک دو خوابوں پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کس خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا ہم خواب میں کیا دیکھیں تو اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ خواب میں سانپ یا بھینسیں یا چھپکلیاں یا کالی بلی یا کوئی کتا دیکھیں تو اس سے واضح طور پر یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آپ پر جادو کا اٹیک ہو چکا ہے، یعنی کہ ہونے جا رہا ہے، جادو کا اٹیک ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اٹیک آپ پر اثر انداز ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک تو یہ نہیں کہ اٹیک ہو گیا، اور اس میں بھی آگے تفصیل ہے کہ کیا اس اٹیک کا یا اس جادو کا شر آپ تک پہنچ چکا ہے یا بھی آپ محفوظ ہیں. تو اس میں ایک نشانی میں عرض کر دوں کہ اگر تو آپ نے یہ دیکھا کہ سانپ آپ کے آس پاس پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اٹیک تو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک آپ محفوظ ہیں. اور اگر سانپ نے آپ کو ڈس لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اٹیک آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی اپنے معاملات کی خرابی کا یعنی اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا. اندازہ کیا، خرابیاں ہو رہی ہوں گی اور آپ خود اس کی گواہی دے بھی دیں گے. اور اگر آپ اسی طرح سے یعنی سانپ یا چھپکلی یا بھینس یا کالی بلی خواب میں دیکھیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ آپ نے یا کسی نے اس کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹیک تو ہوا ہے لیکن آپ جو ذکر اذکار کرتے ہیں، ظاہر ہر بندہ بطور مسلمان کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تو آپ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں یا کوئی بندہ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا توڑ بھی ہو رہا ہے. اچھا، جہاں پر یہ بات آئی کہ کوئی بندہ کر رہا ہے، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی اگر وہ عالم ہے یا کوئی عامل ہے تو اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے، یعنی میری بات کو حرف آخر نہیں ہے، میں اپنی بات کو حرف آخر نہیں کہتا، لیکن اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ کا علاج اس سے ہونا ممکن ہو، یا یہ آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہو کہ آپ کا علاج اس سے ہوگا. کیونکہ ایسے ہمارے پاس کئی کیسز آئے ہیں جس میں انہوں نے خواب دیکھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ ایک بھینس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یا علامہ صاحب نے آ کر اس کو ذبح کیا ہے، یا ہمیں آواز آئی ہے کہیں سے کہ بھئی اس کو ذبح جو ہے وہ آپ ان لوگوں سے کروائیں. تو یہ اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ آپ ان سے جا کے اپنا علاج کروائیں. تو یہ ایک دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا خواب آئے جس کا ظاہراً مفہوم، ظاہر بندہ اپنی کامن سینس سے بھی کام لیتا ہے کہ ظاہراً کوئی مفہوم غلط ہو، یا جیسے آپ کہہ لیں کوئی نیگیٹو خواب آئے. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ نیگیٹو خواب کے بعد آپ کی اچانک ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے. ایسا کوئی خواب آئے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیں اور وہی کریں. اس طرح بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر ایسے منہ موڑیں اور اس طرح کریں اور نیت یہ کریں کہ اللہ اس میں جو بھی منفیت ہے یا اس
خواب کے ذریعے کوئی اگر شر ہماری طرف منسوب یا متوجہ ہو رہا ہے یا آ رہا ہے یا آنے کا اندیشہ ہے، یا اللہ اس کا راستہ روک دے اور ہمارے طرف اس خواب کی کوئی منفیت یا کوئی شر جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کی دنیا میں بھی اور خوابوں کے صحیح تعبیر لینے کے بھی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله